بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم اس سلسلے کی حدیث نمبر 4 پڑھ رہے تھے، جو کہ صحیح بخاری میں جس کا نمبر ہے 3208، کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2647، کتاب القدر باب کیفیت خلق الآدمی۔ اس حدیث میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے ہم نے اس ملاقات کا عنوان تجویز کیا تھا انسان کے تخلیقی مراحل، یعنی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انسان کو یہ یاد دہانی مقصود ہے کہ وہ کبھی اپنی حقیقت سے غافل نہ ہو، اور اس بات کو وہ یاد رکھے اور سوچا کرے کہ اس دنیا میں آنے سے قبل وہ کیا تھا، اور یہ کہ کیسے کیسے مراحل سے گزر کر وہ اس دنیا میں پہنچا ہے، اور پھر یہ کہ اس دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد آخر وہ کہاں چلا جائے گا، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانے والا ہے، اور یہ کہ اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔ اس حدیث میں محترم ناظرین جو کچھ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس کے شکم مادر میں رکھا جاتا ہے 40 دن، اور پھر یہ کہ اس کے بعد مزید 40 دن وہ وہاں رہتا ہے علقہ کی شکل میں، یعنی جمع ہوا خون، اور اس کے بعد مزید 40 دن وہ وہاں رہتا ہے مضغہ کی شکل میں، یعنی گوشت کا لوتھڑا۔ یوں یہ کل 120 دن جب ہو گئے، یعنی تقریباً 4 مہینے جب اسے وہاں گزر چکے ہیں، جب وہ اپنی ماں کے وجود کا حصہ ہے اس دنیا فانی میں آنے سے پہلے، تب یہ ہوتا ہے کہ ثم یرسل اللہ تعالی الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، تب اللہ وہاں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور تب وہاں فرشتے کو اللہ کی طرف سے 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ۔ 4 چیزیں یہ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس انسان کے بارے میں جو کہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، کہ جس میں ابھی تازہ تازہ روح پھونکی گئی ہے۔ پہلی چیز اس کا رزق، یعنی رزق کتنا ہوگا، اور دوسری چیز ہے اس کی اجل یعنی موت، کہ کتنا جیے گا وہ دنیا میں آنے کے بعد، اور یہ کہ موت کب آئے گی، کتنی عمر پائے گا، اور تیسری چیز اس کا عمل، اور چوتھی اور آخری چیز یہ کہ وہ آخر کار شقی یعنی بدبخت ہوگا، یا یہ کہ سعید یعنی نیک بخت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں اسی وقت اللہ کے حکم سے فرشتہ اس انسان کے بارے میں لکھ لیتا ہے کہ جب ابھی اس میں روح پھونکی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، تم میں سے کوئی شخص زندگی بھر جنت والوں کے کام کرتا ہی رہتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا رہتا ہے کہ جو جنت میں پہنچانے والے ہیں انسان کو، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع یعنی ایک بازو کے برابر فاصلہ باقی رہ چکا ہوتا ہے، تب یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس وقت اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا کہ جب اس میں روح پھونکی تھی، فرشتے نے جو کچھ لکھا تھا کہ اس کا آخری انجام کیا ہوگا، بدبخت یا نیک بخت، تو وہ جو کچھ لکھا تھا وہ لکھا ہوا آگے آ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، اور تب وہ بالکل آخری وقت میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ جہنمیوں کا کام ہے، جہنم میں پہنچانے والا کام ہے، اور پھر وہ جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، جبکہ اس کے برعکس کوئی انسان ہمیشہ زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی ایسے کام جو کہ انسان کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بازو کے برابر فاصلہ بچا ہوتا ہے، یعنی وہ اس قدر قریب پہنچ چکا ہے وہاں جہنم کے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تب وہ لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تب وہ آخر وقت میں جنت والوں کا کوئی کام کرتا ہے اور یوں وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ یہاں محترم ناظرین، اس حدیث میں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی پیغام اور اہم ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں، ایسی تعلیمات کہ جنہیں سوچ کر انسان پر لرزہ طاری ہو جائے۔ جو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز تو فرمایا کہ رزق ہی، یعنی اس کا رزق اسے کتنا نصیب ہوگا، یہ بات پہلے ہی لکھ دی گئی۔ تو یہاں اس تعلق سے بقول اہل علم یہ تذکرہ اور یہ نصیحت ضروری ہے کہ انسان کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو سوچنے کی وجہ سے کہ رزق تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تو اب یہ کہ میں محنت کیوں کروں، اور یہ کہ محنت اگر میں کروں گا تو مجھے جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ تو ملنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی سوچ کی وجہ سے انسان اگر پست ہمتی کا شکار ہو جائے اور یہ کہ اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگے، تو یہ سوچ دینی تعلیمات کی روح سے غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ رزق لکھا ہوا ہے، نہ اس سے زیادہ ملنے والا ہے اور نہ ہی اس سے کم ملنے والا ہے، لیکن دین اسلام کی یہ تعلیم بھی ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے، یہ قانون قدرت ہمیشہ کے لیے کہ ہر چیز کے حصول کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ سبب کو اختیار کیا جانا ضروری ہے، تدبیر کرنا، محنت کرنا، سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ کسی کو اگر اولاد کی خواہش ہے تو وہ پہلے
شادی کی فکر کرے، کسی کو اگر کھیتی باڑی یا سبزہ اگانے کی خواہش ہے تو پہلے وہ زمین میں بیج تو ڈالے۔ تو اسی طرح رزق کا معاملہ ہے کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ توکل اللہ پر کرے جو کہ مسبب الاسباب ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ وہ اسباب کو بھی اختیار کرے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمائے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا رکھا ہے، لہذا تم اس زمین میں چلو، گھومو پھرو اور اللہ کا عطا فرمودہ رزق کھاؤ۔ یعنی اللہ نے اس زمین میں تمہارے لیے چلنا پھرنا آسان بنا رکھا ہے کہ یہ زمین ہموار ہے، کہ اس میں چلنا پھرنا آسان ہے، لہذا تم اٹھو، گھومو پھرو اور چلو، محنت کرو، کوشش کرو، رزق تلاش کرو۔ یہ حکم دیا گیا ہے، نہ یہ کہ انسان بیٹھا رہے کہ جو نصیب میں ہے وہ تو مل ہی جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تم جب نماز پڑھ چکو، اب تم زمین میں پھیل جاؤ، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے رزق کو تلاش کرو، رزق کی تلاش شروع کر دو۔ یعنی نماز کے وقت انسان نماز کی پابندی کرے، مسجد میں حاضری دے، لیکن اس کے بعد وہاں وہ بیٹھا نہ رہے کہ جو میرے نصیب میں ہوگا رزق خود بخود کوئی یہاں پہنچا جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ سوچ، یہ انداز فکر غلط ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو اب اٹھو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کی طرف سے جو رزق تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے تم خود اسے تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا کام یہ انسان کی ذمہ داری ہے، محنت کرے گا تو اس چیز کو پائے گا جو اس کے نصیب میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِّنَ الْحَطَبِ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رسی پکڑے اور اس کے بعد یہ کہ کسی جنگل میں جائے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اس رسی میں ان لکڑیوں کو باندھ کر کمر پر لا دے، اور یوں وہ رسی میں بندھی ہوئی ان لکڑیوں کو کمر پر لادے ہوئے وہ واپس آئے اور انہیں فروخت کرے، اور اس طرح وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی جو ذلت و رسوائی ہے اس سے خود کو محفوظ رکھ سکے، اس ذلت و رسوائی سے، تو یہ بات اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے کچھ مانگا کرے۔ لوگوں سے اگر کوئی کچھ مانگتا ہے اور اسے بیٹھے بٹھائے کچھ مل جاتا ہے اور اس کا کام چل جاتا ہے، اور یہ کہ محنت و مشقت سے وہ بچ جاتا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ذلت و رسوائی، اپنے لیے ذلت و رسوائی، اپنے اہل و عیال کے لیے ذلت و رسوائی، جبکہ یہ عزت یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ تو اس امانت کی حفاظت اور اس نعمت کی قدر انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ عزت بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا۔
اور اسی طرح مزید یہ کہ دین اسلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان رزق کی تلاش کی خاطر محنت و جستجو کیا کرے، اسباب کو اختیار کرے، تدبیر کرے، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اپنی طرف سے یہ جو تدبیریں ہیں، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی قابلیت، اپنی لیاقت و صلاحیت، کبھی ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ صرف اللہ ہی پر کرے، اللہ سے دعا و فریاد بھی کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کے سامنے بھکاری بنا رہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرتا رہے، ہمیشہ محنت و کوشش کے علاوہ اللہ سے دعا بھی مانگا کرے انسان رزق میں فراوانی کی خاطر، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمیشہ یوں دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا علم جو کہ نافع و مفید ہو، جو فائدہ مند ہو، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا رزق جو کہ پاکیزہ ہو، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا عمل جو کہ تیرے نزدیک مقبول ہو۔ تو ان تین چیزوں کے لیے، ان تین چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بکثرت۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تو پھر ہمیں بھی اسی چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایسا علم جو کہ نافع ہو، اور اس کے بعد ایسا رزق جو کہ پاکیزہ ہو، اور اس کے بعد ایسا عمل جو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ تو رزق کے حصول کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محنت و کوشش بھی کیا کرے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اللہ سے دعا اور فریاد بھی کرتا رہا کرے۔ اور اس دعا میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سب سے پہلے علم کا سوال، اس لیے کہ علم اگر ہوگا تو پھر باقی دونوں چیزوں کے بارے میں انسان کو یہ بات معلوم ہو سکے گی کہ رزق پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ کہ عمل مقبول ہے یا مردود ہے۔ تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے ناظرین ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔